एक मिनट रुकिए एडम साहब, भाई तो मुझे पता लग गया, कंफ्यूज है। ये इनका सवाल है कि नेपोटिज्म क्यों इतना नजर आ रहा है इस्लाम में या रसूल के, नहीं ये तो एक्स रसूल की मुस्लिम ही है, द जिंदगी वे में। ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। जब मैं सुन रहा था, जो इन्होंने जिस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया कि ऑलरेडी एक्स मुस्लिम है, लाइन क्रॉस कर चुके हैं, बस कहना नहीं चाह रहे, वो एक सेपरेट चीज है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर, आप गलत समझ रहे, ऐसा नहीं है। मैं आज भी इस्लाम पर कायम हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि हमारे इस्लाम में ऐसा क्यों है। भाई मुझे मैं इस्लाम छोड़ा नहीं है अभी, मैंने अभी इस्लाम छोड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखें, कोई बात नहीं। आप मेरा ये बोलना है कि भाई मैं ये समझता कि अल्लाह के नजदीक सबसे, दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा इंसानों में उसी का रहेगा जो अल्लाह के जितने करीब हो, जो जितना मुत्तकी हो, जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरने वाला हो, जो अल्लाह का खौफ दिल में लेकर जीता हो, वो इंसान जो है अल्लाह के नजदीक सबसे ऊंचा दर्जा पाएगा। लेकिन ये नेपोटिज्म, खराबा परवरी, परिवारवाद, ये बीच में कहां से आ गया? अल्लाह की नबी की बेटी है तो जन्नत की। जी, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी ने एक बात नोटिस जरूर की होगी, जब भी कोई मोमिन एक्स मुस्लिम बनता है या बनने की कगार पे होता है, उसकी जुबान पर जफर हेरेटिक या सच वाला का नाम एक बार जरूर आता है। जबकि सच वाला जी ने काफी समय से लाइव स्ट्रीम नहीं की है और जफर भाई के चैनल की भी हालत सही नहीं चल रही है। जबकि जफर भाई जिस तरह की वीडियो बनाते हैं वो बहुत ही प्रभावी होते हैं और साथ ही काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं। ऐसे में आप सभी लोगों को, जितने भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े चैनल हैं, सभी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े इस्लामिक कल्ट से लड़ने के लिए किसी एक दो चैनल को सपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा। जितने ज्यादा एक्स मुस्लिम चैनल खुलेंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्स मुस्लिम मूवमेंट में और भी तेजी आएगी। जो मोमिन एक्स मुस्लिम बन चुके हैं या बनने की कगार पे हैं, उनके अंदर का डर खत्म होगा और वो भी खुलकर सामने आने लगेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है, आप सबका उचित सपोर्ट न मिल पाने के कारण बहुत से चैनल बंद हो चुके हैं और बहुत से चैनल बंद होने की कगार पर हैं। कृपया आप सब इस विषय पर विशेष ध्यान दें, जिससे एक्स मुस्लिम मूवमेंट में तेजी आ सके। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। हमारी इतनी सी गुजारिश है, लाइक करने के साथ साथ एक लाइन का कमेंट जरूर करें। आनंद सेल्स एंड सर्विस, हेलो। हाँ भाई, मोमिन है सर? मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं आपको बाद में बोलूंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। नहीं सुनते सर, निकाल दूंगा आपको। मोमिन है नहीं, इसलिए बोल रहा हूं मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं अभी किस कगार पर खड़ा हूं इसको मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। आप कुरान की कौन सी आयत पढ़ाना है पढ़ा लो मेरे से। आप आता सुना दो, दुरूद शरीफ सुना दो, सूरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरा सुना दो, सूरे इखलास सुना दो, सूरे नास सुना दो। नमाज क्या सुनना है सुन लो मेरे से। आप नमाज पढ़ते हैं आप? नमाज छोड़ करके मुझे 1.5 साल हो गया। अलबत्ता मैं हाजी भी हूँ और उम्रे भी मेरे बहुत उम्रे हो चुके हैं मेरे, लेकिन अभी मैं किस कगार पर खड़ा हूँ मैं अभी डिक्लेयर करना नहीं चाहता। दे भाई, सुनो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आगे बोलो जी भाई, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा बोलना यह है कि मैं जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं और मैं जो है एक ऐसे, एक मिनट उनको बाहर कहीं पड़े तो, मैं जो है एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखता हूं जो कि बचपन से मेरा माहौल दीनी रहा और इतना दीनी रहा कि मेरे वालिदैन जो थे वो बहुत कट्टर इस्लामिक माहौल के पाबंद लोग थे ये। लेकिन जब से मैंने सुनना शुरू किया एक्स मुस्लिम को, मैं सुन रहा हूं तकरीबन 2 साल से। सबसे ज्यादा मुतासिर मुझे किया जफर हेरेटिक ने, सबसे ज्यादा। उसके बाद में सचवाला जी ने, उसके बाद में फिर आपका स्ट्रीम। मैं आपको भी बहुत देखता हूं और आपको बहुत सुनता हूं मैं, और मैं इस टाइम इस कदर कंफ्यूज हूं कि मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी मेरा एक सवाल है, सवाल मेरा यह है कि इस्लाम के अंदर जो है अखरबा परवरी, मेरी उर्दू मीडियम है मेरा, मैं आपसे अगर मेरी उर्दू समझ सकते हो तो समझो आप। अखरबा परवरी, परिवारवाद, ये हमारे इस्लाम में बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी पहले मुस्लिम रह चुके, आपको भी सारी नॉलेज है, जहां तक कि आप तो बताते कि मैं जाकिर नाइक का फॉलोवर था, तो आप इसका जवाब दो मेरे को आप, कि इस्लाम में परिवारवाद क्यों है? क्यों है? परिवारवाद कैसे? मतलब क्या? बता रहा परिवारवाद हूं, बता रहा मतलब कौन से सेंस में? बता रहा हूं, सुन लीजिए पहले आप। जैसे कि अल्लाह के नबी, उन्होंने जो कुछ भी बता कर गए वो सारा का सारा अपने परिवार के बारे में बता कर गए। हदीस है सखलैन, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरे अहले बैत। इनकी अगर आप वो कर लेंगे, पैरवी कर लेंगे, तो आप जन्नत के रास्ते पर चले जाएंगे, जन्नत पहुंच जाएंगे आप। तो ये तो नेपोटिज्म हो गया ना फिर। मैं वही तो बोलना चाह रहा ना फिर आपसे, ऐसा क्यों है? मेरा ये तो सवाल है आपसे। पहली बात, तो जाहिर सी बात है, पहले एक मिनट साहिल भाई, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। मैं आपकी बात इत्मीनान से सुनूंगा। आप पहले मेरी बात दो चार बातें सुन लीजिए पहले आप। तो हदीस है सकलैन जो है, इसमें अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मैं आपके दरमियान दो चीजें छोड़ जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत। अहले बैत यानी अल्लाह के घर वाले, अल्लाह के नबी के घर वाले, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके नवासे वगैरह वगैरह वगैरह, XYZ। अब रहा सवाल दूसरा, मेरी बात यह है कि जन्नत की औरतों की सरदार कौन रहेंगी? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। क्यों भाई? हालांकि ऐसा उन्होंने क्या कुर्बानी दी है इस्लाम की खातिर कि जिसकी वजह से उनको जन्नत की औरतों का सरदार बनाया जा रहा। और जन्नत में तो औरतें वो रहेंगी जो बखौल इनके आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तो क़यामत के आखिरी तक जितने भी औरतें पैदा होंगी वो सारी औरतों की सरदार रहेंगी हज़रत फातिमा। जबकि उनकी कोई कुर्बानी, उनका कोई सेक्रीफाइस इस्लाम के लिए नहीं है। बजाय इसके सबसे पहली औरत जो इस्लाम के लिए शहीद हुई, जिसका नाम है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि अबू जहल ने जिनके दोनों पैरों को दो ऊंट बंधवा करके बीच में से चिरवा दिया था और उनके शर्मगाह में उनके तीर मारा था। सबसे पहली इस्लाम के लिए शहीद होने वाली खातून लेडी वो थी हज़रत सुमैया। वो जन्नत की औरतों की सरदार नहीं बन रही और हज़रत फातिमा बन जा रही। भाई ये तो परिवारवाद हुआ ना। ये तो क्यों बन रही है भाई? कि अल्लाह के नबी की बेटी है। क्यों बन रही है? अल्लाह के नबी की बेटी है। फिर अल्लाह का इंसाफ कहां गया? फिर अल्लाह का इंसाफ कहां गया? यहां पर तो ये बताया जाता कि जो मोमिन जितना ज्यादा परहेजगार रहेगा, मुत्तकी रहेगा, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में वो मकाम देंगे। यहां तो बगैर कुछ के मकाम मिल जाना ना सब। दूसरी बात, अब आज तीसरी बात सुनो आप। बोले जन्नत के नौजवानों के सरदार कौन रहेंगे? हसन हुसैन रहेंगे। अरे भाई, जन्नत में तो सारे नौजवान ही रहेंगे, वहां तो बूढ़ा को रहेंगे ही नहीं ना। इनके बखौल के वहां तो सब 30 साल के रहेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तो क़यामत के आखिरी दिन तक पैदा होने वाला बच्चा, जो जितने भी जन्नत में लोग रहेंगे, करोड़ों अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियनर, तो इनके सबके नौजवानों के सरदार कौन रहेंगे? हसन हुसैन। मेरा सवाल यह है कि हसन हुसैन ने कौन सी कुर्बानी दी इस्लाम के लिए? कौन से जंग लड़े? जबकि दुनिया को ये नहीं मालूम, ये हमारे उलमा ने इतनी बदमाशियां की है कि कौम को इन्होंने गुमराह कर दिए। और कौम है कि आज अपने बाप की नहीं मानती है, उलमा की मानती है। अगर कोई बाप अपने बेटे को समझाए ना, बेटा ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो बाप बोलता नहीं अब्बू, मेरे मौलाना ने ये बोले मेरे को जुमे के बयान में ये सुनकर आया। तो भाई क्या वजह है इसकी कि अकरबा परवरी क्यों ऐसी है? क्या वजह है इसकी कि हसन हुसैन ने, जो कि कभी जिंदगी में एक जंग नहीं लड़े, कभी उन्होंने कोई इस्लाम के लिए खिताल नहीं किया, कभी अपनी जान को जोखिम में नहीं डाला, और जो कि हजरत अल्लाह के नबी के 3 नवासे थे, दुनिया को नहीं मालूम और उलमा बताते भी नहीं है। खाली 2 जानते हैं कि हसन हुसैन 2 ही नवासे थे, जबकि तीसरे का नाम था अली। अली वो अली नहीं जो आपके दामाद थे। आपकी 4 बेटियां थी, 4 बेटियों में 3 नवासे थे। एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन, एक का नाम अली। और अली जो थे वो यरमुक की लड़ाई के अंदर जंग लड़ते हुए शहीद हुए। मालूम आपको ये बात? यरमुक की लड़ाई में जंग लड़ते हुए अली शहीद हुए। और उनकी बहन का नाम था उमामा। अल्लाह के नबी की एक नवासी भी थी जिसका नाम था उमामा। तो वो अली जो जंग लड़ते हुए शहीद हुए यरमुक की लड़ाई में, अल्लाह के नबी के सगे नवासे, वो जन्नत के नौजवानों के सरदार नहीं बन रहे, हसन हुसैन बन जा रहे।
اور آپ کتابیں اٹھاؤ، تاریخی کتابیں پڑھو، یعقوبی میں، تبری میں، جلالین میں، اور تفسیر ابن کثیر جو لکھے تاریخ کثیر میں، ابن کثیر کی تاریخ پڑھو، جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت حسن اللہ کے نبی کے نواسے، بڑے نواسے، جس کے اندر ان کی شادیوں کی تعداد آتی ہے کہ انہوں نے 220 میرجز کیے، 220، کہیں آتا ہے کہ 170، اور منیمم ان کا جو آتا ہے وہ آتا ہے 120۔ جو شخص اتنی رنگین مزاج ہو کہ جس کی شادیاں 220 اور 170 اور 120 شادیاں کرنے والا ہو، اور جس کو پیسہ پرانے والا کون تھا؟ حضرت معاویہ۔ یہ تو معاویہ کے حوالے حکومت کر دیے، حکومت کرنے کے بعد میں سال کا ان سے پیسہ لے رہے، آج کے حساب سے بلین اور ٹریلین پیسہ لیتے، ڈالر میں پیسہ آ رہا تھا۔ اور جب وہ کسی عورت کو طلاق دیتے تھے تو ان کو اس زمانے کے کروڑ روپے دے کر اور لوڑیاں دے کر کے ان کو طلاق دیتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو اتنا عیاشی کرے، جنہوں نے پورے کوئی قسم کی اسلام کے لیے قربانی نہیں دیے، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بن جا رہے صاحب۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آگے سنو، ہم پڑھتے درود شریف، پڑھتے نا؟ کیا پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ سلامتی فرما محمد پر، وعلی آل محمد، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، آل یعنی ان کی اولاد پر۔ سارے دنیا کے مسلمان یہی درود پڑھ رہے، آج سے نہیں پڑھ رہے، 14 سال سے پڑھ رہے۔ ارے بھائی تم درود میں تو امت کو بھول ہی گئے نا یار، امت کے اوپر تو رحمتی سلامتی ہو رہی نہیں، سلامتی ہو رہی خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر۔ اچھا پہلے دن سے وہ درود پڑھا جا رہا، قیامت تک وہی پڑھتا۔ ہلو بھائی انان، یہ سلامتی کہاں سے آ گئی؟ سلامتی تو ویسے ہی عربی کا لفظ ہے، رحمت پکڑ لو، سلامتی پکڑ لو، جو بھی پکڑ لو آپ۔ بھی عربی کا لفظ ہے، سلامت بھائی بھی عربی کا لفظ ہے۔ اچھا آپ بتا دیجئے اللہم صلی علی محمد کے معنی کیا ہے؟ آنند بھائی ایک منٹ، اچھا ایک منٹ ہو گیا، ایڈم صاحب کنفیوزڈ ہے، یہ ان کا سوال ہے کہ نیپوٹزم کیوں اتنا نظر آ رہا ہے اسلام میں یا رسول کے؟ نہیں یہ تو ایکس مسلم ہی ہے، the way he explained everything جب میں سن رہا تھا، جو انہوں نے جس طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کیا کہ آلریڈی ایکس مسلم ہے، لائن کراس کر چکے ہیں، بس کہنا نہیں چاہ رہے، وہ ایکسیپٹڈ چیز ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے سر، آپ غلط سمجھ رہے، ایسا نہیں ہے، میں آج بھی اسلام پر قائم ہوں، لیکن میں کنفیوز ہوں کہ ہمارے اسلام میں ایسا کیوں ہے۔ بھائی مجھے میں اسلام چھوڑا نہیں ہے ابھی، میں نے ابھی اسلام چھوڑا نہیں ہوں، لیکن میں کنفیوز ہوں، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنی بات رکھیں، کوئی بات نہیں۔ میرا یہ بولنا ہے کہ بھائی میں یہ سمجھتا کہ اللہ کے نزدیک سب سے دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ انسانوں میں اسی کا رہے گا جو اللہ کے جتنے قریب ہو، جو جتنا متقی ہو، جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ کا خوف دل میں لے کے جیتا ہو، وہ انسان جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے اونچا درجہ پائے گا۔ لیکن یہ نیپوٹزم، خرابہ پروری، پریوار واد، یہ بیچ میں کہاں سے آ گیا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے تو جنت کی؟ جی سب سے پہلے سلے پہ ہیں۔ سلے کا مطلب نہ تو سلامتی ہوتا ہے، سلامتی سلامت جو ہے وہ عربی کا ہی لفظ ہے۔ سلے کا مطلب نہ تو رحمت ہوتا ہے، رحمت ایک عربی کا لفظ ہے۔ سلے کا مطلب نہ تو درود ہوتا ہے، کیونکہ یہ درود میں ہی آپ سلے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی سب سے پہلے تو آپ سلے کا لفظ کا مطلب سمجھے نا، وہ کیا ہے، باقی باتیں تو بعد میں آئیں گے۔ بتائیے نا۔ سلے کا مطلب ہوتا ہے دعا، سپلیکیشن، عبادت، نماز۔ سلے سے نکلا سلاد، سلے سے نکلا سلاد۔ تو بھائی جان آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں او اللہ محمد پر سلاد بھیج، سلے بھیج، دعا بھیج۔ اور دعا کرنے کے لیے بھائی جان کسی اور بڑے خدا کی ضرورت ہے، کیونکہ دعا کسی خدا سے کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہی غلط ہے، بیکاز سلے ورڈ نکلا ہے سلو سے، سواد لام واو، سلو، سلے کہتے ہیں کسی کے لیے۔ تو اللہ جو ہے اگر محمد کے لیے سلاد کر رہا ہے، سلاد کہتے ہیں نماز کو، آپ مسلمانوں کا کہ 5 دفعہ سلاد کریں، سلاد کہا گیا نماز کو۔ تو اگر نماز سلاد ہے، کیونکہ نماز ایک دعا ہے، ایک پریئر ہے، ایک سپلیکیشن ہے، تو بھائی جان اللہ محمد کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، اللہ محمد کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ میرا سب سے پہلا کوشچن تو آپ سے یہ ہوگا، اللہ کس سے نمازیں پڑھتا ہے اور کس سے دعائیں کرتا ہے محمد کے لیے؟ نہیں، جہاں تک میں نے تو علماء سے سنا ہوں، آپ جو بتا رہے ہیں سر مجھے علماء کا مسئلہ نہیں ہے نا کوئی، مجھے تو یہ مسئلہ ہے ہم کہ تو آپ عربی کی دان نہیں ہے کیا کہہ رہی ہے،
سر یہ لینا میں دیتا ہوں نا, میں لیکسیکون دیتا ہوں, علماء کو گولی مارے. یہ آپ کی قرآن x.com ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ انہوں نے عربک ڈکشنری ساتھ میں ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ لیکسیکون ہے جو کہ بنائی گئی ہوئی ہے. یہ جو ولیم لین ڈکشنری کہلاتی ہے, اس کے اوپر تمام انٹرنیشنل علماء انگریزی میں لین ڈکشنری کو مانتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں لین ڈکشنری. یہ جو لین ڈکشنری ہے, یہ سلے کا مطلب کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے اس کا مطلب ہے صلات, نماز, پریئر, دعائیں, سپلیکیشن, عبادت, یہ سارا وہ بتا رہی ہے. اب اگر سلے کا مطلب دعا ہے, نماز ہے, سپلیکیشن ہے, عبادت ہے, اور اگر ہم روٹ ورڈ کے اوپر جاتے ہیں تو یہ لے آپ روٹ ورڈ لیں سلو, اس میں جتنی بھی دفعہ لفظ سلے آیا ہے وہ پریئر کے لیے آیا ہے. پریئر 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 پریئر. اچھا, جیسے ہی سلے اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے, اللہ جب سلے کرنے لگتا ہے تو ٹرانسلیشن میں یہ بلیسنگ ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو لین ڈکشنری میں جائیں تو بلیسنگ بنتا ہی نہیں. بلیسنگ کا مطلب تو رحمت ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ اللہ نے اللہ جو ہے وہ رحمہ کیوں نہیں یوز کرتا؟ قرآن کے اندر لفظ رحمہ کئی دفعہ یوز کیا اللہ نے, کئی دفعہ. اگر آپ قرآن کے اندر جائیں اور لفظ رحمہ کو دیکھیں تو میں آپ کو بتایا تھا کس کس جگہ پہ یوز کیا, تاکہ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو, سمجھ آ جائے آپ کو. رحمت یعنی کہ بلیسنگ وہ اللہ قرآن میں کئی دفعہ یوز کرتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں, 7:119 میں یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ یوز کرتا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو آپ لے کے آئے ہیں, اور یہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر یہ پتہ نہیں ہوگا تو گیم نہیں بنے گی. تو بھائی جان آپ مجھے بتائیے, یہ جب صرف 33:56 یا وہ جگہ جہاں پہ 2:157 جب اللہ صلی کر رہا ہے تو آپ کی ٹرانسلیشن کیسے بدل جاتی ہے, وہ بتائیں مجھے. ایک بات کیونکہ نہ تو یہ نعمت ہے, نہ یہ رحمت ہے, نہ نعمت ہے, نہ رحمت ہے, تو پھر یہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے بلیسنگ؟ ایڈم بھائی تھوڑا مجھے بولنے دیجیے. ایڈم بھائی یہ دیکھیے, میں تو کوئی عربی دان نہیں ہوں, میں کھلی بتا رہا ہوں, میں ایک عام انسان ہوں, میں ایک عام انسان ہوں, میں نہ کوئی عالم ہوں, نہ فاضل ہوں, نہ حافظ ہوں, میں تو ایک عام مسلمان ہوں. اب میں پہلے تو بھائی بچپن میں پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں, ایز اے فیملی جو ہمارا سسٹم رہا کہ وہ بچپن میں, لیکن جو ہے نا اب میں سنیں, اب میں اس کو ریسرچ کر رہا ہوں, کہ بھئی یہ کیا ہے. تو جب کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں اور میں جاتا ہوں علماء کے پاس میں, تو علماء جواب دے نہیں پاتے, تو بھئی اب میں بولا چلو یار اپنے ایکس مسلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں. تو سر ہم تو جواب دے رہے ہیں نا آپ کو, تو آپ اتنا لمبا کہانی مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں برکت کہتے ہیں, یہ دیکھیں برکت کہتے ہیں رحمت کو, بارکنا بلیسنگ, اچھا ٹھیک ہے. اب یہ ہے بلیس, اور اس کا بیس ورڈ کیا ہے؟ بارکا, ٹھیک ہے. اب آپ کی بلیسنگ کے لیے لفظ ہی جو ہے وہ بارکا ہے. آپ تو مجھے آپ کا بولنا یہ ہے کہ سلے کے معنی یہ ہے پریئر. تو اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کرتا ہے؟ there is no other ٹھیک ہے نا, meaning. تو پھر اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کرتا ہے؟ تھینک یو سو ویری مچ. کس کی عبادت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ؟ اب یہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, اپنے دادا کی. مجھے تو نہیں پتا, اگر رحمت کی بات کرتے ہیں, رحمت ہوتی ہے مرسی. آپ اگر رحمت کو سرچ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو رحمت سرچ کرا دیتا ہوں, یہ لے میں آپ کو رحمت سرچ کرا دیتا ہوں, یہ لے پکڑے رحمت سرچ کریں, یہ دیکھیں رحمہ, ذکر رحمتی, ان رحمتی رحمتی ہی رحمتی ہی. اچھا یہ تا کو ہا والا لے لو تاکہ آپ کو وہ اس میں بھی مل جائے, میں وہ بھی دے دیتا ہوں, ایک سیکنڈ رکیں. تا ہا والا جو ہے نا وہ میں دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ وہ فیمیل بن جائے. رحمت, یہ لو فیمیل ناؤن بھی اس کا لے لو, یہ لو, اچھا یہ پکڑو, اس میں یہ بھی آ گیا رحمتی ہی رحمتی ہی رحمتی. ٹھیک ہے, جو میں آپ کی بات آپ سمجھ رہا مجھے ہوں, یہ بتائیں, نہ رحمت عربی کا لفظ, برکت عربی کا لفظ, سلام سے بنا سلامتی یا سلامت. تو بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہو جتنی بھی ٹرانسلیشنز آپ نے مجھے دی ہیں سلے کی, وہ ساری کے سارے عربی کے لفظ ہیں جو اللہ نے قرآن میں یوز کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ کو عربی آتی ہے. جب اللہ کو عربی آتی ہے, اس کا مطلب اللہ کو عربی آتی ہے. اگر اللہ کو عربی آتی ہے تو محمد کے ٹائم کے اوپر محمد کے لیے یوز کرتے ہوئے اللہ سلے کی یوز کر رہا ہے, کیونکہ سلے اللہ نے باقی جتنی بھی ٹائم پہ قرآن میں یوز کیا ہے وہ اس نے یوز کیا ہے نماز کے لیے.
لیکن جب آپ کرتے ہو ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، تو بھائی یہاں پہ آپ کہہ رہے ہو اللہ اور اس کے ملائکہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں. یعنی کہ اگر اللہ جو ہے وہ بلیسنگ کر رہا ہے تو ملائکہ کیسے بلیسنگ کر سکتے ہیں؟ بلیسنگ تو صرف اور صرف خدا نے کرنی ہے. ملائکہ کو خدا کی بلیسنگ بھیجنی ہے. جب انگریزی میں صحیح ہے، بولا جاتا ہے نا بلیس یو، تو بلیس یو صحیح، بندہ نہیں کر رہا ہوتا، اٹ از ہوتی ہے بلیسنگ آف گاڈ بی اپون یو. یہ بعد میں سیکولرزم نے آ کے بلیسنگ آف گاڈ بی اپون یو کو شارٹ کیا، بلیس یو کر دیا. انسان انسان کو بلیس نہیں کر سکتا. صحیح ہے. بلیسنگ تو ہوتی ہے خدا کی طرف سے. وہ تو تو خدا ہے نا، اس بیسیکلی وجہ سے. ہاں، تو بیسیکلی بھائی جان اینجلز تو بلیس کر ہی نہیں سکتے، اور اگر اینجلز نے بلیس کرنا تھا تو پھر یہاں پہ اللہ برکت لکھتا، رحمت لکھتا. اللہ نے یہاں پہ سلے کیسے لکھ دیا؟ سلے تو ہے ہی اچھا ٹھیک نماز. ہے، یہ بات تو ہوگی آپ کی، بٹ میرا جو مین کوشچن ہے کہ نیپوٹزم جو ہے، بھائی پریوار واد جو نیپوٹزم، ہے. میں کہہ رہا ہوں جب اللہ ایک انسان کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس انسان کی نیپوٹزم کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ بندے کا بنایا ہوا دین ہے، محمد نے بنایا، اس نے اللہ کو اپنے اوپر نمازیں پڑھا دی، تو وہ پھر اپنی اولاد کو کیوں نہیں نیپوٹزم کرائے گا؟ بھائی کیا بچوں والی بات کر رہے ہو؟ جب دیکھو انسان اللہ کے لیے دعائیں، اللہ سے دعائیں کرتا ہے. یہ اسلام وہ واحد چیز ہے جس میں اللہ انسان کے لیے دعائیں کر رہا ہے. تو اگر وہ ایک انسان کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو اس کے بچوں کو کیوں نہیں دے گا سارا کچھ وہ؟ کیونکہ اسی بندے نہیں بنایا سارا کچھ، دین ہی سارا ایک محمد نے بنایا. اس نے اپنے اللہ تک کو اپنے لیے دعائیں کرا دی، باقی تو چیزیں چھوڑ دو. یہ تو بعد میں مسلمانوں نے ٹرانسلیشن میں جلیبیاں بنا بنا کے اس دین کو بنایا ہے. اصل میں تو محمد نے اللہ سے بھی اپنے لیے دعائیں کرا دی. تبھی تو جب محمد مرا تو لوگ کہہ رہے تھے محمد مار ہی نہیں سکتا. قرآن میں تو ہے کہ محمد جو ہے وہ وٹنس بنے گا، ہی ول بی وٹنس اوور ایوری ون. جب محمد وٹنس بنے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو ہر وقت جینا ہے. کیونکہ مسلمانوں کا اگر وٹنس بن رہا ہے، مسلمانوں کی شہادت دے رہا ہے، تو ہی ہیز ٹو بی اومنیشنٹ اینڈ اومنی پریزنٹ. محمد کو اومنیشنٹ اور اومنی پریزنٹ ہونا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 41، قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 143، قرآن چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 94. محمد نے انسانوں کے اوپر وٹنس بننا ہے. وٹنس کیسے بن سکتے ہو آپ جب تک آپ کو ہر چیز کا ہر وقت پتہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے محمد مرا، لوگوں نے کہا محمد مر ہی نہیں سکتا. یہ کیسے مر گیا؟ ڈیتھ آف محمد کی سٹریم دیکھیں میرے چینل پہ، وہاں میں نے دکھایا ہوا ہے سارا کہ آپ کے محمد کو انہوں نے کہا مر ہی نہیں سکتا. 3 دن تک رکھا سنبھال کے. جب اس کی لاشیں میں سے بو آنا شروع ہو گئی، جیسا کہ مرے ہوئے انسان میں سے بو آتی ہے، تب کہیں جا کے اس کو وہیں کا وہیں دفنا دیا. کیونکہ وہاں سے اٹھا کے کیسے لے کے جاتے بو والی باڈی کو جس کا پیٹ بھی پھول چکا تھا؟ یہ لکھا ہوا ہے، وہیں پہ دفنا دیا. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ پیٹ پھولنے کی وجہ سے نہیں اٹھایا، مطلب وہیں پہ دفنا دیا. یہ تو لکھا ہوا پیٹ پھول گیا، یہ لکھا ہوا بو آ گئی، جیسے کہ مردہ لوگوں میں سے بو آتی ہے. پھر اس کو جا کے دفنایا. وہ تو کہتے ہیں اٹھے گا، اس نے تو وٹنس بننا ہے، مر کیسے سکتا ہے؟ تو بھائی جان آپ کا محمد کے ماننے والوں کے درمیان خدا تھا. عمر بن الخطاب نے کیا کہا تھا؟ بخاری کی حدیث ہے، اس نے کہا تھا محمد ابھی جی اٹھے گا اور اٹھ کے کئی لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے گا. ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے گا کئی لوگوں کے، ابھی اٹھے گا. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ جناب وہ نیپوٹزم کیسا؟ وہ بندہ خدا بنا بیٹھا تھا. وہ تو بعد میں یہ 200 سال بعد آپ کے دین پھیلانے والوں نے اس کو ہیرا پھیری کی، قرآن کی آیتوں کو آگے پیچھے کیا، چینج کیا، سب کچھ کیا، اور آپ کو ایک دین بنا کے پریزنٹ کر دیا جس میں اللہ ایک ہے. ورنہ محمد تو اس دنیا میں اللہ بنا ہوا تھا، تو نیپوٹزم کیسے نہ کرتا بھائی؟ چلو ٹھیک ہے، آپ کی بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہے، لیکن اور بھی آگے جڑوں گا آپ سے میں، اور آپ سے بھی نالج لوں گا میں اس کے بارے میں. چلو بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. بس جا کیوں رہے ہیں ساحل بھائی؟ بندہ جا رہا ہے. نہیں، وہ سوال بھائی کا نے جواب کہا دیں نا گے، اس کہ کو نہیں جاتے. میں ابھی کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے بھائی کو کچھ خطرہ اترا ہو یا رسک لینا نہیں چاہتے ہیں. لیکن بھائی نے یہ بات تو صحیح کہی ہے کہ نیپوٹزم جو ہے وہ نظر آتا ہے. میں تو ان سے کہوں گا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ محمد صاحب کو جو رسالت اور نبوت دی گئی وہ کس بنیاد پہ دی گئی؟ کیا کوالٹی دیکھ لی تھی ایسا ان کے اندر کہ ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا گیا، سارے انبیاء سے افضل کہہ دیا گیا، سارے رسولوں سے افضل کہہ دیا گیا؟ ان کے اندر کیا تھا؟ آپ تو پھر بھی بعد میں جا رہے ہیں. جس کو اگر یہ اللہ والا سسٹم اگر اس کو مانا جا رہا ہے تو کس حساب سے، کیا بیسس پہ، کیا ان کے ایسی خوبیاں تھی جس کی بنیاد پہ ان کو
बना दिया रसूल, सबसे पहला सवाल तो वो होगा। बट एनीवेज भाई जो है वो जफर एरेटिक भाई को उन्होंने अप्रिशिएट किया है और जफर भाई जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एटलीस्ट लोग जो है सोचना समझना तो स्टार्ट कर दिए। अगर यहाँ आके वो किसी वजह से उसको रिजेक्ट नहीं भी कर सकते बट एटलीस्ट सोच समझ तो रहे, इतना भी बहुत बड़ी बात है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।